یہ ہماری پہلے سیمینار کی ری امیجننگ پاکستان، پاکستان کا تصور نو، جس کی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط جو ہے وہ پشاور میں ہوگی، جہاں پہ خواجہ محمد ہوتی صاحب ہماری میزبانی کے فرائض انجام دیں گے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی معیشت کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اب معیشت کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں، عوام اس وقت مشکل کا سامنا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال کے 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرون ممالک کے قرضہ جات کے، اور کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی ہم پیسے نہیں کما سکتے باہر کی ایکسچینج کرنسی کے، تو ہم کو کسی ایک ملک سے قرض لے کر کسی ایک اور ملک کو واپس کرنا ہوتا ہے، یا ایک ادارے سے قرض لے کر کسی اور ادارے کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ اور پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب 51,000 ارب روپیہ قرض ہو چکا ہے پاکستانیوں کے اوپر، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر بیرونی ملک کا جو قرضہ ہے وہ بھی 25,000 ارب روپیہ چڑھ گیا ہے۔ اس کی اب جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے مہنگائی در بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور جب مہنگائی اور بے روزگاری بڑھے گی اور ساتھ ساتھ حکومت کے وسائل کم ہوں گے، تو جو حکومتیں تعلیم پہ خرچ کر سکتی تھیں یا کرنا چاہیے، یا جو حکومت کو صحت پہ خرچ کرنا چاہیے، وہ حکومت جو ہے وہ کس بھرے گی، باہر پیسوں دے گی، اور وہ تعلیم پہ خرچ نہیں کر سکے گی اور صحت پہ خرچ نہیں کر سکے گی۔ آلریڈی پاکستان میں آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں، جن کی اسکول جانے کی عمر ہے 16 سال کی یا اس سے کم، وہ اسکول میں نہیں ہیں، اور جو بچے اسکول میں ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر اس وقت 80% بچے جو ہیں وہ میل نورشڈ ہیں۔ تو یہاں پر اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اور ہمارے لوگوں کے پیٹ کاٹیں اور باہر قسطیں بھریں، تو ہم کو کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا، اور طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے باہر اپنی مصنوعات بیچنی پڑیں گی، جس سے یہاں پہ نوکریاں بھی کریٹ ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ہم کو زراعت کو آگے لے کر آنا ہوگا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان وہی مضبوط ہوگا جس میں پاکستانی مضبوط ہوں گے۔ اگر ہم پاکستانی لوگوں کو مضبوط کر دیں گے، اپنے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر دیں گے، اپنے لوگوں کو مضبوط کر دیں گے، تو خود بخود انشاءاللہ تعالی لوگ اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیں گے، لوگ اپنی بیماری کا بھی حل نکال لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی آگے ترقی کرے گا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو حقوق دیے جائیں، اور جو 18ویں ترمیم نے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وفاق سے لے کر صوبوں کو حقوق دیے تھے، اور اب لوگ بات کر رہے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں کہ صوبوں سے لے کر ضلعوں کو حقوق ہیں کہ ایکچولی حقوق جو ہے وہ لوگوں کو دینے چاہیے، لوگوں کو روزگار دیں، لوگوں کے لیے مشکلیں آسان کریں۔ مہنگائی جو ہے اس وقت آپ پتہ ہے کہ عروج پہ ہے، اور حکومت جو اپنے مسائل سالو نہیں کر سکتی ہے، ایک نجکاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں، 20 سال سے ہم کوئی نجکاری بھی نہیں کر سکیں، اور دوسری طرف حکومتی ادارے جو ہے وہ اربوں کا نقصان کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ ایک سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے جو 2800 ارب روپے سے اب تجاوز کر گئی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے، مشرف صاحب کے زمانے سے یہ چل رہا ہے، کسی حکومت نے اس کا حل نہیں نکالا، تو کیا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا حل نکالیں، یا کہ روز کے روز بجلی مہنگی کرتے رہیں؟ تو اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ فیصلے کرے، ہم منحاص القوم فیصلے کریں کہ ہماری کیا معیشت کی سمت ہونی چاہیے، اور اس پہ کام کریں، کیونکہ بہت بے روزگاری بڑھ چکی ہے، بہت مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ 8 کروڑ پاکستانی مفلسی میں رہتے ہیں، اس لیے پاکستان ہم نے نہیں بنایا تھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مفلسی میں رہ رہے ہوں، غربت میں رہ رہے ہوں اور جہالت میں رہ رہے ہوں۔ اس سے آزادی دلانا ہمارا ایک نصب العین ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ اپنے کو سوالات لے لیں۔ جی، کوئی سوال آپ کے؟ آپ نے جہاں معیشت کی بات کی، یہ ایک تسلسل ہے۔ آپ جو سیمینار میں باتیں ہوئی، آج بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک سیاسی جو ہمارا ماحول ہے، جو کلچر ہے، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہ کون سے پلاز ہیں جہاں پر ہم اپنے خزانے کے معاملات کو یا معیشت کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی بہتر سیٹ اپ، کیا ٹیم ہی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 6 ماہ بعد، ہر 8 ماہ بعد وزیر خزانہ تبدیل ہوتے ہیں؟ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کس طرح ہے؟ جی دیکھیں، ہم کسی حل کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم تو صرف مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں اور حل کی بات کر رہے ہیں کہ آج حل کی ضرورت ہے اور حل کے طریقے ہیں۔ کوئی معجزاتی حل پاکستان کے پاس نہیں ہے، ہمیں ہر معاملے پر محنت کرنی ہوگی، اس کو درست کرنا ہوگا اور مشکل فیصلے کر کے ملک کو استحکام دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔
میں نے کل بھی کہا کہ اگر بلوچستان کے آج مسائل ہیں تو اس کی بنیادی وجہ بلوچستان کی غیر نمائندہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں بھیجے جاتے ہیں. بلوچستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لسٹیں بنائیں اور ان لوگوں کو کسی کو جتا دیں اور کسی کو ہروا دیں. کل وہاں پر بہت سے معاملات کا ذکر ہوا, لیکن آج آپ خود دیکھ لیں کہ میں صرف ایک مثال کے طور پر بلوچستان کی بات کرتا ہوں. جو آپ کے ایم این ایز ہیں, جو آپ کے ایم پی ایز ہیں, جو آپ کے سینیٹرز ہیں, اور یہی حال تمام ملک کا بھی ہے. کیا وہ واقعی بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا وہ بلوچستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا وہ حل تلاش کر سکے ہیں؟ یہی کیفیت سارے ملک میں ہے اور یہی خرابی کی بنیادی جڑ ہے. سب کچھ آپ لوگوں نے بتا بھی دیا اور حل کی طرف بھی آپ لوگوں نے ایک فرسٹ یعنی اسٹیپ آپ لوگوں نے اٹھا لیا, لیکن پھر بھی بینگ اے سینئر پولیٹیشین آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ نئے الیکشن کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی جو خدشات کے اظہار کیے دوبارہ پلانس ہوں گے وٹیور, لیکن اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف آپ لوگ جائیں گے کس طرف آپ کو اشارہ نہیں؟ اشارہ کسی طرف بھی نہیں ہے. ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کو امپلیمنٹ کریں, آئین کو پورا امپلیمنٹ کریں. ہم آئین کو جزوی طور پر نہیں کر سکتے. اگر ہم بلوچستان کے مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے, اس کا حل بھی آئین کے اندر ہی ہے. اگر ہم آئین کو تسلیم نہیں کریں گے, آئین کی شکوں کو مانیں گے نہیں, تو پھر ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا. معیشت کا حل بھی, سیاست کا حل بھی, اور ملک کے جو دیگر مسائل ہیں سب کا حل آئین کے اندر موجود ہے. اگر آج ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک سیاسی نظام سے ہی آئے گا. سر بلوچستان میں جو 1970 سے اٹھ رہی تھی, ابھی پنجاب میں بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے. جو بلوچستان کا مسئلہ ہے سمجھے وہ پورے ملک کا مسئلہ بن چکا ہے. تو آپ جو یہ سیریز چلا رہے ہیں سیمینارز کی, اس کو کہاں رکھیں گے؟ کیا ڈاکومنٹ کی صورت میں لائیں گے؟ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ سیریز ڈائلاگ تو پہلے بھی بہت ہوئے, اس ڈائلاگ کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ ڈائلاگ ایک ملک کے مسائل کے حل کا ڈائلاگ ہے اور سب کی بنیاد جو ہے وہ آئین کے اندر ہے. اگر آپ 70 سے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی آئین کی بات کر رہے تھے. آج 73 کے آئین کو اس سال 50 سال ہو جائیں گے. کیا وہ آئین کامیاب ہوا یا ناکام ہوا, یا کیا ہم نے اپنے عمل سے اس کو ناکام کیا؟ اگر اس کے اندر خرابی ہے ان کو درست کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمیں سب کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا. یہاں کوئی بھی الزام سے بری و ذمہ نہیں ہے. ادارے, شخصیات, سیاسی جماعتیں, سب نے جو کچھ کیا, آج جو فصل آپ کاٹ رہے ہیں وہ اس وقت کا بویا ہوا کام ہے. مکمل طور پر معاشی طور پر, سیاسی طور پر, معاشی طور پر کلپس ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے. آپ وزیر اعظم رہے, آپ کے ساتھ ساتھی جو بیٹھے ہیں مختلف عہدوں پہ رہے, یہ باتیں آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی؟ بلوچستان کے ٹائم پر آپ نے اس کو اس کا ڈیو رائٹ کیوں نہیں دیا؟ ایک سیکنڈ, آپ کا یہ جو فورم ہے, یہاں سے آپ انتخابی اتحاد کی شکل میں جائیں گے یا اپنی جماعتوں کے ٹکٹس پر جو ہے ایکشن لڑیں گے؟ دیکھیں, یہاں کسی کو ڈیفینڈ کرنے یا کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے. میں تو سب کہہ رہا ہوں, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. جو بھی آج سیاست میں ہیں, جو بھی عسکری قیادت میں رہی ہیں, مارشل لا گورنمنٹس میں رہی ہیں, جو جوڈیشری میں رہی ہیں, یہ ایک اگر آپ نے ذمہ داری لگانی ہے تو پھر ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. اس ملک کے حقائق بڑے ہی تلخ ہیں, اور حقائق وہ نہیں ہیں جو اخباروں میں چھپتے ہیں یا ٹی وی پر آتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو ہمارا مقصد, پاکستان دو چیزوں میں خود کفیل ہے, ایک سیاسی جماعتوں میں اور ایک میڈیا چینلز میں. اس لیے نہ کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. ہمارا تو کام ہے کہ جو سیاسی سیٹ اپ ملک میں ہے, کم از کم اس کا رخ تبدیل کریں کہ اس کو پاکستان کے مسائل کی طرف لے کر آئیں, عوام کی تکلیف کی طرف لے کر آئیں. آپ خود ٹاک شوز, پاکستان میں ہر رات 50-60 ٹاک شوز ہوتے ہیں, سب چینلوں پر ہوتے ہیں. آپ کبھی اس کے اندر پاکستان کی بات سنیں گے؟ اس کے اندر یہی ہے کہ یہ فلانا یہ کھا گیا ہے, وہ یہ کر گیا ہے, اس نے ماضی میں یہ کیا تھا, میں نے یہ کیا تھا. بھائی جس نے جو کچھ کیا تھا آج اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں, اس کے حل کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ابھی سردار صاحب بھی کہہ رہے کہ ہم لوگ ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ اس کی پالیسی میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جب ہم نے کر لیا تھا اور آئی ایم ایف کو واپس لے کر آ گئے تھے تو ایک معیشت کو ایک ڈگر پہ بٹھا دیا تھا, ڈیفالٹ کا رسک ختم کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں جو حکومت نے فیصلے نہیں لیے
اس سے معیشت کا نقصان ہوا ہے. لیکن اب میں بڑا خوش ہوں کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ IMF سے بیٹھ کے بات چیت کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ملک معیشت کے مسائل ہیں اس کی حل کی طرف ہی جائیں گے. سر IMF کی ٹیم بنگلہ دیش جو ہے ان کے ساتھ معاملات کو طے پا گئے, لیکن بنگلہ دیش جیسے ملک کے ساتھ ان کے معاملات طے پا گئے تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے تو معاملات طے پائیں گے نا. لیکن اگر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے. تو اب یہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں, میں حکومت کے اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ IMF سے انہوں نے بات کرنے کی بات کی. گو کہ 4 مہینے کا نقصان کیا, گو کہ پیسوں کا نقصان کیا, لیکن بہرحال یہ چلے اچھی بات ہے, دیر آئے درست آئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے بنگلہ دیش نے آپ نے فرمایا کر لی بات, اس طرح ان کو بھی بات کر لینی چاہیے. سر آپ کو کیا لگتا ہے سر میاں نواز شریف کے پاکستان واپس آ جانے یہ جو مسائل جس وقت نون لیگ دیکھ رہے کیا یہ حل ہو پائیں گے؟ فرسٹ یہ, اور سیکنڈ یہ کہ جب آپ لوگ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کے آئے تو آپ لوگ بلند و بلند دعوے کرتے رہے کہ ہم کھلاڑی ہیں اور اس گیم کے پرانے پلیئرز ہیں, ہم معیشت کو درست کریں گے. وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب تک 8 سے 9 ماہ گزر گئے معیشت پٹری پہ نہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں, میں اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا یا معیشت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا, پالیسی کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا. یہ ایک نان پارٹیزن غیر جماعتی بنیاد پر ہم نے بات کی ہے. لیکن چونکہ آپ نے سوال, جو خرابی 4.5 سال یا 10 سال یا 20 سال میں جو بنیادی خرابیاں ہیں ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ 8 مہینے میں دور نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے آپ 8 سال میں بھی دور نہ کر سکیں, لیکن استحکام کی ابتدا ہونی چاہیے. وہی یہ حکومت کوشش کر رہی ہے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں, ہم ان کے وطن آنے کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں ان ناانصافیوں کا ازالہ بھی کرنا چاہیے, اور وہ ناانصافیاں بڑی واضح ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج یہ جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ بھی اپنے ان فیصلوں کو دیکھے جن کے اثرات پاکستان پر ہوئے اور بے پناہ ہوئے ہیں. میں ان مسائل کی بات نہیں کرنا چاہتا جو کچھ سیاستدانوں کے ساتھ ہوا, جو اس ملک کے معاہدوں کے ساتھ ہوا, جو اس ملک کو چلانے میں جو اثر رہا ہے جوڈیشری کے فیصلوں کا اور ان کے عمل کا, اس کا ایک بڑا حصہ ان معاملات میں ہے جن کے شکار آج پاکستان ہے. آپ اس کے بعد جی وزیر اعلیٰ بلوچستان موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہے ان کا کہنا ہے کہ 30 ارب روپے جو ہے وہ ہمیں کم ملے, جبکہ 32 ارب روپے جو ہے PPL جو ہے وہ ہمارے واجبات ان کے پاس موجود ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 20-25 سالوں سے میں صحافت سے بلوچستان میں وابستہ ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان اسمبلی میں کوئی بھی قرارداد پاس ہوتی تو وفاق اس کو ٹوکری میں ڈالتی اور بلوچستان کا خواہش نہیں اس کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح چل رہا ہے یا اس طرح مزید مستقبل میں بھی اس طرح ہوگا تو بلوچستان کے لوگ کہاں جائیں گے؟ اس وقت ہماری 19,000 بلوچستان کی گیس سے محروم ہے, جبکہ گیس سوئی سے نکل ہے. روزانہ کوئٹہ شہر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. آپ خود جہاں پہ جس ہوٹل میں رہ رہے ہیں شاید اس میں بھی گیس موجود نہ ہوگا. تو یہ کس طرح چلے گا سر بلوچستان؟ جی میں اس کے حل بتا دیتا ہوں. اس کا حل صرف قرارداد میں نہیں ہے. قرارداد ایک اپنی بات کا اظہار ہوتا ہے, اس کے پیچھے عمل کی بھی ضرورت ہے. آج بھی بلوچستان حکومت چاہے, دوسرے صوبے چاہیں, اور میں نے بطور وزیر اعظم یہ ان کو کہا بھی تھا CCI کے اندر, آپ آئین کے مطابق اپنی گیس اور بجلی لے لیں, اس کے خود ذمہ دار بن جائیں, اور یہ آج بھی ممکن ہے. لیکن اس کے بارے میں میں نے آج تک کوئی قرارداد نہیں دیکھی. میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ بلوچستان کی گیس بلوچستان کو دے دی جائے, بلوچستان کی بجلی کا حصہ بلوچستان کو دے دیا جائے, سندھ کی گیس سندھ کی بجلی سندھ کو دے دی جائے. صوبے خود ان معاملات کو طے کریں, یہی اس معاملے کا حل ہے. ورنہ ہم باتیں کرتے رہیں گے اس نے ہمارے پیسے دینے, اس نے پیسے دینے ہیں, یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پیسے آ بھی جاتے ہیں, پیسے خرچ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن مستقل حل جو ہے وہ آئین کے اندر موجود ہے, اس کو امپلیمنٹ کریں. CCI میں بات کریں, اسمبلی میں اس کی بات کریں. شاہد صاحب آپ نے کہا روزگار کے مواقع بڑھانے چاہیے. آپ سیاسی جماعت کے عہدیدار بیٹھے, میرے خیال یہاں پر پاکستان میں لوگوں کو بھکاری بنانے میں آپ سب لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. بنگلہ دیش میں آج بھی 35 لاکھ خواتین جو ہے روزگار کر رہی, انہوں نے گارمنٹس پہ کام کیا, وہاں پر انہوں نے فیکٹریاں لگائی. لیکن آپ لوگوں نے سیاسی جماعتوں نے یہاں کے غریب عوام کو 2,000 1,500 2,500 روپے کے پیچھے لگا کے سارا دن ATM کے کارڈوں کے اوپر وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو
क्या वो बेहतर नहीं था कि बजाय उनको भिखारी बनाने के आप लोग इंडस्ट्री लगाते, चाहे गारमेंट्स की लगाते, किसी भी चीज़ के लगाते, वो बेहतर नहीं था? जी, आपकी बात दुरुस्त है। बांग्लादेश में भी फैक्ट्रियाँ हुकूमत ने नहीं लगाई, प्राइवेट सेक्टर ने ही लगाई हैं। तो हुकूमत का काम ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दे, ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें हम नाकाम रहे हैं, वरना हमारी भी आज जो एक्सपोर्ट है वो 100 अरब के करीब होनी चाहिए थी। यही नाकामी है जिनकी बात करने हम यहाँ पर आए हैं और उनका हल देने के लिए आए हैं। क्या आप अपनी, मेरा क्वेश्चन का सेकंड था कि आप इसी फोरम से इंतखाब लड़ेंगे या अपनी जमातों के टिकट पे या आजाद से? क्योंकि जो आपकी सोच है, आपने क्रिटिसाइज किया तमाम पिछले हुक्मरानों को जिन जमातों का आप सलाह है, तो थोड़ा सा हमने किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, अपने आप को क्रिटिसाइज किया। हम सब जिम्मेदार हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं, फौजी भी हैं, जज भी हैं, मीडिया भी है। परसों की बात है कि यहाँ मीडिया ने खबर चला दी कि पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई है। पूरी रात वो मिनिस्ट्री लगी रही, मिनिस्टर लगे रहे कि जनाब कोई शॉर्टेज नहीं है, और वहाँ कारों पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई। तो हम सब जिम्मेदार हैं। हम यहाँ पर किसी पर इल्ज़ाम लगाने नहीं, हमने किसी के बारे में कोई तनकीद नहीं की। हमने मुल्क के मसाइल की हल की बात की, उनके मसाइल की बात की और उनके हल की बात की। यही ज़रूरत है। जी भाई, इलेक्शन जब होंगे, जिस जमात में हम हैं वहीं से इलेक्शन लड़ रहेंगे। जमात की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मुल्क के मसाइल की कोई बात तो करे ना। आज हमें सियासी निज़ाम मुल्क के मसाइल और अवाम की तकलीफ की बात करता नज़र नहीं आता, ना उनके हल तलाश करने में नज़र आता है। शायद साहब जैसे ही पीडीएम पर्सनलिटी आई, यानी इस्तीफा, तो हमने ये देखा कि पाक फौज की जानिब से स्टेटमेंट है कि माजी में मुदाखलत होती रही, हम आइंदा मुदाखलत नहीं करेंगे, सियासी मुदाखलत। तो क्या आप जो आइन है उस पर अमल दरामद की जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे आयद होती है या पाक फौज मुकम्मल एक स्टेप बैक हो? देखिए, ये तो वक्त बताएगा ना। हमारे मुल्क में लंबा अरसा मार्शल भी रही है, फौज का अमल दखल रहा है सियासत में, आज भी रहा है। उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, उसको आइन के दायरे के अंदर लाने की ज़रूरत है। यही आपको मसाइल का हल देगा। क्या ये एक दिन में मुमकिन है? ये वक्त बताएगा। मसाइल हैं वो बेचे जा रहे हैं, जिससे मुल्क तरक्की भी कर सकता है। आप देखें सेंधक है और दीगर जो हमारे ग्वादर को भी तकरीबन कहते हैं बेच दिया गया है। जब आप बलूचिस्तान की हम बात को करते हैं, जब विफाक में जाते हैं तो वो सब बलूचिस्तान को भूल जाते हैं और जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं वो विफाक को ही मुंतकिल हो जाए। मैं देखें, मैं गुजारिश कर दूं, हकाइक को देखना चाहिए। हमने सेंधक बनाया, हमने उसको चलाया और वफाक का 28 अरब का नुकसान हुआ। जब 28 अरब की कुछ हैसियत होती थी, उसके बाद ये कंपनी आई है, इसने चलाया है, अच्छा चलाया है, बुरा चलाया है, मायदे के तहत चलाया है, और आपको मेरा ख्याल है हर साल 2-3 अरब रुपए आपको मिल जाता है, जहाँ तक मुझे इल्म है। ये बलूचिस्तान असम्बली का काम है कि उसकी हकाइक अवाम के सामने रखे। ये कौमी असम्बली का काम है। हालांकि अब ये सूबे के पास इख्तियारात हैं कि देख लें सेंधक मायदे में क्या हुआ था और उसके क्या नताइज मिले हैं, उसके क्या फ़वाइद बलूचिस्तान को मिले हैं। ये अवाम के सामने रखना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया दोस्तों का।